نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ ایک دو دن پہلے سے رحم پر بات شروع تھی کہ اسلام کی بنیادی جو عمل کی بنیاد ہے وہ رحم پر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت پر، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحم پر۔ اور یہ پہلی قرآن مجید کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر اس پر ہم نے قرآن مجید کے مختلف جگہوں سے پڑھا، تلاوت کی، اور دوسری دن پھر یہی بتایا کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایمان کی بات یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ میزان ہے، یہ ہے میزان۔ جو قوم، جو اشخاص، جو لوگ، جو فرد اس پر پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرار بخشتا ہے۔ پھر کل درمیان میں اسی وہ رحم کے لیے اخلاص کی بات اس لیے لائی کہ تاکہ لوگ بڑے کام تو کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ صدقہ کرتے ہیں، رحم ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اس پر مفصل بیان بات ہو گئی۔ اب وہی بات پھر دہرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان آیاتوں میں، اس آیات کریمہ میں دو مثالیں پیش کی۔ اس کو میں زیادہ ترجیح اس لیے لاتا ہوں کہ لوگوں کے اندر اس کا یہ خیال یہ ہے کہ گویا ہم جو کریں وہ دین ہوگا۔ دین کی باقاعدہ پیمانے ہیں، اس کی اصول ہے، اس کی میزان ہے۔ اس کو قرآن نے اس کو میزان کہا ہے، فرمایا ہے قد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ قسط پر اس وقت لوگ آئیں گے، کس میزان پر آئیں گے؟ جب تک میزان پر نہیں آئیں گے تو کیسے اس کے اندر وہ آئے گی؟ کیسے عدل القسط پر قائم ہوں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اپنی قیامت کو خراب کرنا ہے، اپنی فطرت کو برباد کرنا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم ساروں نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، ہم نے کہا کہ بھلا اور کوئی ہے؟ کون ہے؟ اب اتنے عظیم عہد کو توڑنا اور اتنی عظیم عہد کی خلاف ورزی کرنا کہ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام اسی عہد کی یاد کی تازگی کے لیے آئے، یاد دلانے کے لیے آئے۔ پھر اسی کو ہم جب پیدا ہو گئے مسلمانوں کو بالخصوص کہ ہمارے کانوں میں اذانیں دی جاتی ہیں، کیوں دی جاتی ہے؟ اس عہد کی کہ دیکھو دنیا میں آ گئے، وہ یاد رکھو وہ عہد۔ آپ کہتے ہیں کہ بچہ ہے وہ کیا جانتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے ریکارڈ جب لگا ہوا ہے، ابھی ہماری باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں، خاموش ہے، یہ بول نہیں سکتا بیچارہ، لیکن یہ ہماری باتوں کو جذب کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے کپڑوں کو نہ اتاریں۔ بالکل ایک دن کا بچہ ہے، اس کے سامنے کپڑوں کو نہ اتاریں۔ اس کی جب وہ دیکھتا ہے وہ تو جذب کرتا ہے، اور جب سنتا ہے وہ بھی جذب کرتا ہے۔
اب تو میرے خیال میں نئی جدید سائنس والوں نے بھی کہا کہ یہ بچوں کے اندر پیٹ کی بچی پر بھی اثر ہوتا ہے، پیٹ کی بچی پر بھی ماں کی اعمال کا اثر ہوتا ہے، باہر جب آ جائے تو ویسے بھی ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی چیز، بڑی عظیم شخصیت کو اپنے اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم برباد کرتے ہیں، کتنی بڑی ناکامی ہے، اللہ پاک بچائے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دو یہاں، جیسا چند دن سے میں اس پہ لگا ہوں، 2 دن 3 دن سے مختلف انداز سے، تو ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ثابت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بارش برستی ہے، جب بارش برستی ہے تو پھر وہ ندیاں نالے یہ بر کے آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ پانی کے ساتھ خاک بھی ہوتا ہے، جاگ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹینکی وینکی بھی ہوتے ہیں، یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں معمول کے مطابق۔ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سونار ہے، لوہار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں سائنسی باتیں نہیں کرتے، سائنسی باتیں کو 1-2 سائنس والے جان سمجھیں گے، وہ سائنسی بات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں سائنسی والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو۔ عام لوگ دیکھ کے وہاں آپ دیکھیں، یہاں راستے میں آپ دیکھ کے ترکان بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس بٹی ہوگی اور اس میں وہ لوہا ڈالے گا، اس پر جاگ آ جائے گا، اس زنگ کا جاگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہاں دعا بھی کی طرف جائیں، راستے میں سونار بیٹھا ہوگا، اس کے پاس بھی بٹی ہوگی، اس میں ڈال دے گا تو اوپر سے تھوڑا جاگ آ جائے گا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہ جاگ جو ہے مٹھی میں آتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹینکی وینکی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو صالح چیزیں ہیں جو انسان کو فائدے پہنچاتی، لوہا ہے، اس سے لوگ پھر کام کرتے ہیں، زنگین لوگ اس سے کام اچھا نہیں چلتا، اچھا صاف کرتے ہیں، پھر درانتی بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی جام بناتے ہیں اسی چیز کا، کچھ بھی بنائے گا، لیکن پھر اس کے بعد صاف ستھری چیزیں سے بننی شروع ہو جاتی، وہ مفید ہے۔ دیکھو وہ ٹھہر گئی دنیا میں۔ اور دوسرا وہ جو پانی ہے، پانی میں دیکھتے ہیں کہ پانی ہمارے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، ہماری مویشیوں کی ضرورت ہے، ہمارے پھولوں کے فصلوں کی ضرورت ہے، اور ہماری پینے کی ضرورت ہے، ہمارے نہانے کی ضرورت ہے، ہمارے کپڑے دھونے کی ضرورت ہے، بہت سے کام اس سے ہمارے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صفائی کا انتظام بھی فرمایا ہے، محفوظ کرنے کا انتظام بھی فرمایا ہے، زمینیں محفوظ کرتی ہیں اس کو، تالاب بھی محفوظ کرتی ہیں، جب پانی خراب ہو جاتے ہیں دریاؤں میں چلا جاتے ہیں، دریائیں جالتی ہیں، وہاں گر جاتی ہیں سمندر میں، پھر وہاں صاف ہوتی ہے۔ بڑا نظم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ کتنے بھی وقوف ہے وہ لوگ، کتنے خبیث ہے کہ وہ اتنی چیزوں کو دیکھ کر پھر بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن اللہ نہیں ہے۔ اللہ پاک بچائیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت سے ہو سکتا ہے، ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائیں، نہ شکر سے بچائیں۔ کتنی بڑی شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عقل آپ مسلمانوں کو دی ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو اب اس سے اللہ تعالیٰ کے نتیجہ بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اب کہ تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، تو نتیجہ یہ ہے اما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ تمام دنیا لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کے لیے جو مفید ہوگا وہی چیز مالک کے مکان وہ رکھے گا، دوسری کو فارغ کرے گا۔ آپ نے
اپنی بیٹی کے لیے ایک محل تیار کیا ہے، اور آپ کا بیٹا کھلوتا بیٹا ہے، اور آپ کسی بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ کرے گا وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی ساتھ امید نہیں بستا ہے۔ یہ مثال ویسے دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سے کوئی امید وابستہ ہے، وہ تمام کائنات سے مستغنی ہے، غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، بس وہ مہربان ہے، اپنی مہربانی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ہے، اور آپ اس کی بڑی ذہین، ہونہار اور بہت دنیا کو چلانے والا آدمی ہے، ایسا بیٹا اللہ نے دیا ہے تمہیں، اس کے لیے آپ محل تیار کیا، آپ بادشاہ ہیں، اور وہ دوسری کام کرتے ہیں، باپ کے کام کرتے ہیں، آپ کے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا کتنا خیال ہوگا کہ اس کو کوئی ضرر پہنچائے، اس چیز کو تم وہاں برداشت کرو گے؟ آپ کو برداشت ہوگی وہ چیز؟ بعض تو اپنے وہ جو بادشاہوں کے کھانے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں زہر نہ لائے۔ وہ جو بڑے بڑے جنرل ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ عہدیدار ہوتے ہیں جس سے نیچے والے تنگ نہیں ہوتے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خراب نہ ہو جائے، کہ مر نہ جائے کہیں۔ جو چیز ضرردہ ہوتی ہے اس کو اس سے بچاتی ہے، دور کرتی ہے، اور جو چیز مفید ہوتی ہے اس کو پہنچاتی ہے۔ تو یہ تمام جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے لوگ، اس لیے دنیا بنائی ہے۔ تو جو چیز اس کو نفع پہنچائے گی وہی دنیا میں ٹہل جائے گی۔ یہ قانون ہوا، نتیجہ ہوا، اور یہ مہربانی ہے، مہربانی نہیں ہے۔ انسان مہربانی ہے، انسان مہربان ہوگا تو یہ مفید ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ انسان دوسروں کو ظلم سے بچاتا ہے، یہ مفید انسان ہے، مفید نہیں ہے۔ دوسروں کو غلامی سے نجات دیتا ہے، یہ مفید ہے یا مفید نہیں ہے؟ بڑا مفید ہے۔ ایک انسان ہے وہ فقیروں کو، یتیموں کے خیال رکھتا ہے کہ کوئی گر نہ جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو گرنے دے گا؟ مالک تو وہ ہے، وہ نہیں دے گا۔ آپ اب دیکھیں کہ جو ہماری مسلمان ممالک ہے یہ کیوں اس کو عروج نہیں ملتا؟ کیا وہ واقعی لوگوں پر مہربان ہے؟ کیا ان کی حکومتیں واقعی لوگوں پر مہربان ہے؟ کیا وہ ایسے قوانین واقعی پاس کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو؟ کیا ہماری کچہریاں میں واقعی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ یہ بابری والے کو دیکھیں، یہ اداروں والوں کو دیکھیں، وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں یا دوسروں کی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ جب تم اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ملک گھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مشترک گھر ہوتا ہے، وہاں پلیٹیں وہاں راستے میں پڑی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے پلیٹ کا کام کرتے، دوسری پلیٹ کا کام نہیں کرتا۔ یہ بھی ہمارا ہے۔ مجھے ایک بار میں ریورڈ میں گیا، وہاں جوان تھی، اس وقت جوانی تھی، ہم جا بھی سکتے تھے اور ٹھہر بھی سکتے تھے اور وقت بھی لگا سکتے تھے۔ تو اس وقت ہماری عمر تقریباً وہ بمشکل 20 سال کم بیش ہوگی، تھوڑا سی جیسے بھی کم ہوگا، یہ اتنا ہوگا۔ تو وہاں اس وقت مرکز چھوٹا مرکز تھا، وہ یہ میں اس کو بڑا نہیں کیا تھا، اور کانے پر جب لوگوں کو بٹھاتے تو ہمیں یاد ہے کہ
چند وہ ہوتی تھی، وہ قطاریں ہوتی تھیں، جیسے ہم یہاں چند اب زیادہ ہے، پہلے جو چند ہوتی تھی اسی طرح ہوتی تھی. تو وہاں تنور پر میری ڈیوٹی تھی، تنور پر نہیں، وہ پیڑی بنانا. میں پیڑی بنا رہا تھا، وہ نہیں، مجھے اور کام آتا نہیں تھا، مجھے ترتیب نہیں آتی، بڑا مشکل ہے. بڑی کوشش کرتا ہوں کیونکہ مجھے میں سیکھوں، لیکن وہ اس کے لیے ناڑا چاہیے، وہ یہی مشکل ہے پنجہ مارنا. لیکن وہ یہ آسان تھا تھوڑا سا، وہ اس طرح وہ گول گول جو ہوتے ہیں وہ گول گول میں بناتا تھا. اور تنور مشین والا نہیں ہوتا تھا اس وقت، اب بڑے انتظامات ہیں، لوگ بھی زیادہ ہو گیا، اللہ پاک حفاظت بھی فرمائے، زیادہ فرمائے، گہرائی بھی فرمائے ساری جماعتوں کے اندر جو دینی جماعت ہیں. تو وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے اس وہ درمیان میں وہاں بیٹھ کھڑا تھا. وہ جو روٹی پھینکتے ہیں نا، جو پک جاتی ہے، اس دو روٹی کو اٹھایا. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تھوڑی سی جلی ہوئی ہے، اس جلی جو جگہ جل گیا ہے یہ نہیں کھائے گا کوئی، یہ نقصان ہے، یہ اس نعمت کی ناقدری ہے. اور ایک چیز نہیں، وہ جو کونے ہوتے ہیں وہ کچی تھی، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کھائے گا، یہ گرایا جائے گا، یہ نقصان ہے. تو نہ شکری نہ کرو، نہ قدر نہ کرو اس کو. مجھے بڑا اچھا لگا، اس کی ادا اچھی لگی کہ اس نے بڑی میٹھے انداز میں نصیحت بھی کی اور کہا کہ یہ اس ایک ایک دانی پر کتنا وقت خرچ ہو چکا ہے. گویا اس وقت وہ بھی جوان تھا، کیونکہ ہم تو چھوٹے تھے، وہ جوان تھا، 40 سال کا ہوگا، 45 سال کا ہوگا، اتنا ہوگا، بڑا لوگ یا زیادہ ہوگا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پھر مقام بھی دیتے ہیں. ہمارے اسلاف وہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے تھے. جتنی خیر کی کامیں پہلے ہو چکی ہیں اسلاف کی ہاتھوں سے، اس کی بات نہیں ہوئی. ایجادات انہوں نے کی ہے، ایجادات کی ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائے اپنے ایجادوں سے، اور اپنی جنگوں سے. جنگ سے کیا ہے کہ جنگی لوگ جنگیں کرتے ہیں، اپنی جہادوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کو امن دیا، لوگوں کو سکھ دیا، لوگوں کو آرام دیا. لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس آ جائیں. اس کی جہاد کیا تھا؟ انفع تھا، نفید. اس کے جنگ تو لوگ کرتے ہیں، یہ روس بھی کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، کیا بھی، جہاں بھی گیا فساد مچایا. عراق میں گیا، وہاں عراق کو درہم برہم کر دیا، وہاں کیا، مجھے اس کو نفع دیکھیں کیا نفع لایا اس کو. پہلے 3 وقت کا لوگ کو ملتا تھا، اب کیا ملتا ہے؟ وہاں افغانستان میں 20 سال جنگ لڑی، خود بھی اپاہجوں کو لے گیا، اندھوں کو لے گیا، لوگوں کو بھی برباد کر دیا، یا لوگ بیوہ ہو گئے. فائدہ کیا اس کو؟ جو مفید تھے اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا، اور جو کیا تھی گن تھا اللہ نے اس کو اڑا دیا. یہ ساری ہمارے لیے جو یہ خاموش تبلیغ ہے، ہم خدا کرتے ہیں کہ دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، ان کی حالت کو دیکھو، اس کی حالت کو دیکھو. تنظیمیں اٹھیں گی، چند دن بڑی واہ واہ کریں گی، آپ دیکھیں کہ او یہ تو دنیا پر چھا گئے. ادھر اصل ختم ہونے کے لیے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں کبھی کبھی جب بارش ہو جاتی ہے تو چونٹیاں بلوں سے نکلتی ہے، اس کی پر ہوتے ہیں. 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک دن ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا چونٹی ہی چونٹیاں ہے.
لیکن پھر کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مرغیاں اس کو کھاتی ہیں، سارے مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ختم فرماتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہاتھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جو صاف کرنے والا ہاتھ ہو۔ جب تک ہاتھ صاف نہیں ہوتا تو اس سے کام چل۔ ہمارے یہاں پہلے ایک وہ تھا طباخ تھا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں جو میں کرتا تھا، نہیں بورچی نہیں، وہ روٹی پکاتا ہے، بورچی تو ننبائی، میں ننبائی تھا۔ تو ننبائی تھا تو مجھے بڑی نخری کرتا تھا۔ جب کوئی اکلوتا بیٹا بڑا نخری کرتے ہیں گھر میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے بغیر لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اکلوتا ننبائی بہت نخری کرتا ہے، تو وہ کبھی بالکل وہ ایسی روٹی ہوتی تھی کہ کیا ہوتی تھی، وہ کچی تھی، اور کبھی نیم کچی نیم پختہ، کبھی نیم جلی، کبھی۔ تو ہمارے طلباء میں دیکھا ہوگا بڑے شریف لوگ ہیں، کبھی یہ ہڑتال نہیں کرتے، کھائے نہ کھائے بس سوتے ہیں، غم نہیں کرتے۔ اب کبھی دیکھا کہ انہیں ہڑتال کی کہانی وغیرہ، کوئی ہڑتال نہیں کرتے۔ تو مجھے حضرت قاری غفور صاحب ہمارے جو وہ ہے استاد ہے، اللہ پاک اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہے، بوڑھا ہو گیا جوانی سے۔ اس نے مجھے چند روٹیاں لائی، صاحب یہ روٹی طلباء تو کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیں، میں کہا تم چند دن گزارا کرو، کوئی اچھا آدمی مل جائے پھر اس کو چلتا کرتے ہیں۔ اذا جاءک الحق، اذا جاء الحق، یہ نہیں کہا کہ جب حق قرآن مجید میں ہوگا، کیا ہے؟ جب میدان میں اترے گا۔ کس میں اترے گا؟ اذا جاء الحق، جب حق کیا ہو جائے گا، کیونکہ حق کیا ہے؟ انفع ہے، زیادہ ہے۔ حق غیر ایسا ہو نہیں سکتا کہ حق ہو وہ کیا ہو، وہ نقصان دہ ہو۔ اذا جاء الحق، جب حق میدان میں اجا کا فرمایا نہیں کہ وہاں تمہارے نظریات میں ہوتا ہے، میدان میں اتر جائے، ذاک الباطل، اس کی بات باطل چلا جائے گا۔ جب تک دوسرا نگری نہیں آئے گا اس میدان کو نہیں پکڑے گا، یہ رہے گا۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئی، افراد سازی کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ ہماری تنظیم جماعت افراد سازی کی بجائے پہلے شاہ سازی کرتے ہیں، شاہ سازی۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں وہ دنیا پرست لوگ آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے کہ جو وہ بادشاہت کی وہ ہوں گے، کیا وہ لالچی ہوں گے، کرسی کی لالچی ہوں گے۔ وہ لوگ آئیں گے جو ڈاکے چوری کیے وہ ہوں گے۔ یا ہمارے ایک چرسی رہتا تھا، فروخت بھی کرتا ہے چرس کو، حکومت بھی کبھی کبھی پکڑتی تھی اس کو، پھر پیسے ویسے دے کر اپنے آپ کو چھڑا دیتے تھے۔ تو ایک دن میں آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب اٹھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شریعت نافذ کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ سوچا تھا کہ چرس ختم ہو چکے، ابھی کیا کرتا ہے، کچھ دندہ کرتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ دندے والے آ جائیں گے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ مخلص آدمی ہیں، آپ اللہ والے آدمی ہیں، اللہ کے لیے کڑے ہیں، لیکن طریقہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھو۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ آپ دیکھتے کہ ایک سیری پک جاتی تھی، 7 گھروں میں چکر لگا کر پھر وہاں آ جاتی تھی۔
وہ تو چھوڑ دے، بعد والے تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے ان کے وہ مشہور محرک واقدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں، اس کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ رافضی نہیں ہے بالکل. یہ کبھی کبھی لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ایک آدھ بار کسی حق میں بات کر لیتا ہے تو اس کو یہ بنا دیتے ہیں. دوسری تمام مفسرین تاریخ کو دیکھ کے وہ سب سے زیادہ وہ مضبوط معلوم ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار عید کا موقع تھا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا. ایسے بڑا مورخ، عزت برشاش کو پہچانتے تھے، لوگ پہچانتے، لیکن وہ بعض لوگ مجھے کچھ سنبھال کے رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی تھا، بڑے آپ سے بے تکلف بھی تھے، وہ میرا تاجر ساتھی تھا، نہیں وہ ہاشمی ایک ساتھی تھا میرا. تو میں نے کہا کہ ہاشمی بھائی، عید کی آمد ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو تو کچھ سوکھی روٹی کھلائیں. تو اس نے ایک تیلی اٹھائی، تیلی مجھے دے دی، اس میں 1000 درہم تھے. لیکن اس کے پاس یہی تھی، کچھ اور نہیں تھا. تو اس نے، اس کے 3 ساتھی تھے، تاجر ساتھی کے پاس گیا کہ حضرت یہ عید کی آمد ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. ہاشمی وقتی دے دیا اس نے. تو وقتی کے پاس آ گیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. تو وقتی نے گھر میں کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بیوی کو کہا کہ کیا کریں، آدھا کریں گے، آدھا تقسیم کریں گے، آدھا اس کو دے دیں گا، آدھا اپنے رہے گا. تم بھی عجیب آدمی ہو. وہ آدمی عالم نہیں تھا، اس نے پوری تیلی آپ کو دے دی، اور آپ عالم ہو کر کہتی آدھی 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 پورا دے دو، ماریں گے. اس نے اس کو دے دی. اس کے بعد تو اس کے پاس تاجر گیا، تاجر اس کے پاس، وہ وقتی کے پاس، وہ ہاشمی کے پاس، تاجر کے پاس ہاشمی گیا. ہاشمی نے کہا کہ عید کی آمد ہے، ہمارے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے تاجر کو وہ تیلی دے دی، تاجر کو وہ تیلی دے دی. تاجر نے پھر تاجر کی کہہ دیا کہ وہ رہ گیا درمیان میں کہ عید کی آمد کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے وہی تیلی اس کو دے دی. تو آپ پھر بیٹھ گئے. کسی کو بادشاہ کو پتہ چلا یہ بھی عجیب دوست ہے. پھر ترتیب بنا رہے تھے. تو اس نے واقعی تو بے تکلف آدمی، تو نے کہا کہ میری بیوی نے کہا کہ آدھا کیوں دیتے، پورا دے دو. یہ بات بھی بادشاہ کو پہنچ گئی. اس نے 10,000 دینار دیے. 10,000 درہم، 1,000 درہم کم ہوتی، وہ 10,000 دینار دے دی. اس نے کہا کہ وہ 2,000 ان کی ہیں، یہ واقعی کی دینار بہت زیادہ ہوتا ہے. 2,000 واقعی کی ہے، 2,000 ہاشمی کی ہیں، 2,000 اور 4,000 اس کی بیوی کی ہے. ویسے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اتنے سخی تھے، اللہ والے تھے سارے، اس لیے اس دنیا پر چھا گئے.
وہ جہاد کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہتے، عورتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. اور جہاد بھی اس کا کیا تھا کہ لوگوں کو غلامی سے لوگوں کو آزاد کیا جائے، اور اللہ کی غلامی میں لایا جائے اور لوگوں کو امن دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا جھنڈا بلند ہو جائے. تو میں کرتا ہوں کہ آپ نفع والے بن جاؤ، نفع والے، نفع رسان، پھر آپ دیکھو گے یعنی اپنے اندر سے آپ خیرخواہ بن جائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ دولت ہوگی، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ نسخہ بتائیں. حکیم لوگ ہوتے ہیں نسخے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قبر میں، پھر دوسرا اس کو استعمال کرے گا، نفع اٹھائے گا، اسی لیے وہ طبابت ختم ہو رہی ہے. ورنہ بہت زبردست کام تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، چھپا کر کے ختم کر دیا. تو یہ آپ کے پاس حکمت ہے، حکمت لوگوں کو دے دے. آپ کے پاس علم ہے، علم لوگوں کو بتا دے. آپ کے پاس مال ہے، تمہارے مال سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آپ کی مضبوط اللہ نے تم کو دے کیا وہ قوت دی ہے، اپنی قوت صرف کر دیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین ذہانت دی ہے، اس ذہانت سے کسی کی چپلوسی نہ کریں. حکومت والے ہوں، چاہے جابر بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، یا تو خاموش رہیں، یا اگر تم سے مشورہ مانگے تو تم ٹھیک مشورہ دے دو، چاہے وہ اپنے مشورے سے لوگوں کو اس کو فائدہ پہنچاؤ. وہ بات اس کو تلخ لگے گی، لیکن اس پر جب بعد میں اس کو پتہ چلے گا کہ بات بالکل ٹھیک تھی. تو نفع ثانی کی انسان کی جب جذبہ ہوگا تو اس پاس جو کچھ بھی ہوگا اسے وہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا. چاقو سے نفع پہنچائے گا، خنجر سے نفع پہنچائے گا، کیوں کہتے ہیں اس سے وہ چاقو سے امرود کاٹے گا، لوگوں کو فائدہ دے گا. ورنہ اسی چاقو جس کے اندر خیرخواہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا، لوگوں کو مارے گا، بچوں کو مارے گا جب بچے کو مل جائے. تو آپ کی جذبات خیرخواہانہ ہونا چاہیے. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ بات ایک فرد کے لیے بھی ہے، ایک قوم کے لیے بھی ہے، ایک گھر کے سربراہ کے لیے بھی ہے، ایک مدرسے کے سربراہ کے لیے بھی ہے، مدرسے کے اساتذہ کے لیے بھی ہے، اور حکومت کے کارکنوں کے لیے بھی ہے، پولیس والوں کے لیے بھی ہے، فوج والوں کے لیے بھی ہے، ایوان والوں کے لیے بھی ہے، سائنسدانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. تم خیرخواہانہ شروع کریں. ظالموں کا ہاتھ رکھو، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. کیوں نقصان پہنچاتا ہے؟ میں نے آپ کی ایک مثال سے سمجھایا. اور مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کے خیال رکھیں، فقیروں کا خیال رکھیں. ایسی قوانین کو، ایسے لوگوں کو اندر نہ آنے دیں کہ جو تمہاری کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں. ابھی پوری والے پہنتے، مجھے پتہ نہیں یہ پوری والے کیا کرتے ہیں. اس پوریوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کینسر زیادہ ہو گیا. کینسر کی بیماری پہلے تھی یا اب ہو گئی. اب مہنگی دوائیاں پھر فروخت کرتے ہیں. شوگر زیادہ ہو گیا، اب اس میں کیا بلا بھاٹ ڈالتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری پولیس والے بھی پھرتے ہیں، ہماری فوج بھی اس کی نگرانی کرتی ہے. یہ نہیں جانتے کہ میں ایک کمیٹی ڈال دوں کہ اس میں ہے کیا چیز. وہ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو علماء ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے. یہ پاکستانی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کو. تو یہ اگر یہ نفع بخش کام کرتے تو اس کو مفتی کی لگائیں. کس کو؟ کینسر والوں کو. اس کو تو مارتے ہو، جب سمجھتے ہو کہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر مارتے ہو. ٹھیک ہے، 1000 روپے پر دیتے ہو. شوگر کی دوائیاں قیمت بہت قیمتی دیتے ہو. اب دیکھو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں.
ایسی دوائیں ایجاد کرتی ہیں جو بیماری کو دباتا ہے، بیماری کا علاج نہیں ہے، بیماری کو کیا کرتے ہیں؟ دباتا ہے۔ بالکل کوئی چرس کسی کو دے دیں، وہ تھوڑی سکون دیتا ہے، پھر اس کو اور زیادہ خراب کرتا ہے، پھر اس کو ہیروئن پر لے جاتا ہے، پھر ہیروئن سے اس کو آئس پر لے جاتا ہے، پھر اس کو برباد کرتا ہے۔ تو سب کو چاہیے کہ اپنے اندر دیکھیں، 2 پیسے کے لیے ملکوں کو تباہ مت کرو، 2 پیسے کے لیے عوام کو برباد مت کرو۔ یہ اس کی تم سے پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کی تحقیق کی ہے نہیں کی ہے، کہاں سے کی ہے بتاؤ۔